الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ہمارے علی بھائی کے تعاون سے حضرت سید سخی عثمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے اس بابرکت دن ہمیں یہ شرف بخشا، یہ سعادت بخشی۔ ہم اللہ رب العزت کے کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل نے اپنے ولی کامل کے مزار اقدس پر حاضری دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ متبرک اور مقدس مقامات ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ مقامات اولیاء اللہ کے مزارات یہ شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ مزارات پر دول بازے، طواف، سجدے اور اس طرح کی خرافات، جولے کو جلانا، داغے باندھنا، اس طرح کے معاملات پر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اندر حاضری دینے کا آداب بھی سکھائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها۔ شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر حاضری دینے کی اجازت ملی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروها، تو اب تم بھی مزارات کی اور قبروں کی زیارت کیا کرو، وہاں پر جایا کرو۔ اور حدیث پاک میں فرمایا فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ قبروں پر جانا، مزارات پر جانا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، یہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے اکتاہٹ پیدا کرتی ہے، بلکہ زیارت قبرستان آنا، اور فرمایا کہ وتذکر الآخرہ، آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس لیے فزورها، آیا کرو، زیارت کیا کرو۔ اور الحمدللہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہم حاضری کے لیے اندر حاضر ہوئے۔ اب 4 ہاتھ کے فاصلے پر مزار شریف میں مواجہہ شریف کے مقابل 4 ہاتھوں کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے، اور اب اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کریں گے، حسب توفیق جو بھی یاد ہو جس کو ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا رب العزت، یا مالک مولا، ہم نے جو کچھ پڑھا میرے مالک مولا تو نے اپنے فضل سے اس کا ہمیں ثواب عطا فرمایا، یہ ثواب ہم اس نیک ولی کو نظر کرتے ہیں، میرے مالک مولا ان کو پہنچا۔ پھر ہم اپنے جو حاجت ہوگی میرے اللہ اس تیرے نیک بندے کے وسیلے میری حاجت پوری فرما۔ نیک بندوں کا ہم وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر جو بھی اہتمام کرتے ہیں، لنگر جو بھی کرتے ہیں، یا یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، تو ان ولیوں کو راضی کرنے کے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کا وسیلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کوئی بھی لنگر، کوئی بھی چیز ایسی ولیوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر اللہ اس پر جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ ثواب ان کی نظر کرتے ہیں، پھر ان کا وسیلہ شامل کرتے ہیں، اور یہ عمل بالکل جائز ہے۔ اچھا، مزارات پر حاضری دینے کے معاملے میں 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد گول گھومتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ مزار شریف کو یوں اس طرح سے ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ لگانے کے بعد یوں چومتے ہیں، تو علماء کرام اس سے بھی منع فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی بے ادبی کا خدشہ ہے۔ پھر مزارات کو چومنے کے حوالے سے ہمارا اہل سنت و جماعت کے کچھ علماء اجازت عطا فرماتے ہیں، لیکن ایک بڑی علماء کی تعداد ہم عام لوگوں کے لیے فرماتی ہے کہ نہ ہی چوما جائے، اسی میں ادب ہے، اسی میں وہ بہتری ہے۔ اس کے علاوہ مزارات پر طواف کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے، ہمارے نزدیک مزارات کا طواف کرنا ناجائز ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آ کے سجدے کرتے ہیں، تو سجدہ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے نزدیک مزارات کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ پھول چڑھانا بالکل جائز ہے۔